السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ایک روایت پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کے اینڈ پر چلتے ہیں تاکہ اللہ کرے کسی کی غلط فہمی دور ہو اور آج سے زندگی بدلے، زندگی تبدیل ہو۔ اللہ اللہ کو کہتے ہیں مولانا کیا ہوگا محشر میں، اور پھر ہم شاعری کرنے لگتے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ، شاعری کی دنیا الگ ہے اور حقیقتوں کی دنیا الگ ہے۔ وہاں شعر شاعری نہیں ہوگی محشر میں، وہاں حدیث کے مطابق پورا منظر ہوگا۔ وہاں کا منظر شعراء کی طبیعت کے مطابق نہیں ہوگا، وہاں کا منظر حدیث اور قرآن کے مطابق ہوگا۔ اب وہاں کا منظر کشی حدیث کیا کرتی ہے سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دل کے کان سے سننا، یہ کسی دل جلے کے دل کے درد کی فریاد ہے۔ کوئی خطابت نہیں، کوئی خطابت کی جولانیاں نہیں، صرف کسی کے دل کا درد ہے، یہ سوچ کر کہ میری قوم کے وہ جوان جو یہ سوچ کر کہ ہم کلمہ پڑھ کے جنتی ہے، وہ آوارگی کی طرف جا رہے ہیں، بدکاریوں کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ بہت سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان سے میری گزارش ہے، اللہ کے لیے توجہ کرو۔ دیر تک نہیں بولوں گا لیکن توجہ کر لینا اللہ کے لیے۔ حدیث پاک میں سچے نبی صادق و مصدوق جن کے زبان کی شان ہے، میرے امام کہتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ وہ بات جو لبھائے اقدس سے نکلنے والی وحی خدا ہے۔ وہ آقا فرماتے ہیں میدان محشر وہ ہے جس میں زمین تانبے کی ہوگی۔ آقا سچے نبی نے فرمایا، صادق و مصدوق نے فرمایا، زمین مٹی کی نہیں ہوگی، اس دن زمین تانبے کی ہوگی۔ پھر اس کے بعد آج سورج چوتھے آسمان پر ہے، پیٹ کی طرف سے چمک رہا ہے۔ اللہ کے سچے نبی فرماتے ہیں، شاعر کی بات نہیں کر رہا ہوں، شاعر علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ کے سچے نبی کی بات کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں آج جو سورج چمک رہا ہے وہ چوتھے آسمان سے چمک رہا ہے مسلمانوں، لیکن آقا فرماتے ہیں جب قیامت میں چمکے گا تو انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، اتنا فاصلہ ہوگا، ایک ہاتھ کا فاصلہ، اور وہ آج پیٹ کی طرف سے چمک رہا ہے، اس دن وہ چہرے کی طرف سے چمکے گا۔ لوگوں کے بھیجے ناک میں سے بہ کر نکلیں گے، لوگوں کے بھیجے کان سے بہ کر نکلیں گے۔ اللہ اکبر، لوگوں کی زبانیں پیاس سے سوکھ کر کانٹا ہوگی، سینے پہ لٹک رہی ہوگی۔ جنت کا خواب دیکھنے والوں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھ کر جنت کا خواب دیکھنے والوں، صرف سبحان اللہ کہہ کر جنت کا خواب دیکھنے والوں، اگر صرف سبحان اللہ کہہ کر کسی کو جنت ملتی تو پھر امیر حمزہ کا کلیجہ نہ چبایا جاتا۔ خالد ابن ولید نے بار بار تلواریں اٹھا کر جان کو جوخم میں نہ ڈالا ہوتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سبحان اللہ کی کوئی فضیلت نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کو ناراض کر کے، فرائض کو ترک کر کے، جرائم میں ڈوب کر پھر ہم کون سی جنت کا خواب دیکھ رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں الجنتو تحت ظلال السیوف، جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ آپ مجھے بتائیں تو صحیح، یہ سبحان اللہ کی فضیلت حق ہے، برحق ہے، لیکن اس سبحان اللہ کے لیے، فضیلت کو پانے کے لیے ابو بکر کا یقین بھی چاہیے اور عمر کی زبان بھی چاہیے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ اللہ اکبر، فضائل اعمال کا منکر نہیں ہوں، اعمال کے فضائل کا منکر نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور رکھنا بلکہ ہماری تحریک اعمال کے فضیلتوں پر بنی ہے۔ سنی دعوت اسلامی زندگی کا بیشتر وقت لگا چکے ہیں تحریک میں، لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، زمین تانبے کی ہے، سورج آگ اگل رہا ہے، انسان کے سر اور سورج کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ ہے، سب کی زبانوں پر نفسی نفسی ہے، سب کی زبانوں پر نفسی نفسی ہے، حتی
حتیٰ کہ نبیوں کی زبانوں پر بھی نفسی نفسی ہے. انبیاء کی شان یہ ہے خدا کا سامنا کرنے کے لیے انبیاء بھی سوچ رہے ہیں کہ آج اتنے غضب کا اظہار ہے, نہ آج سے پہلے اتنا غضب کیا تھا اللہ نے, نہ آج کے بعد اتنا غضبناک ہوگا, یہ غضب کا حال ہے. اللہ اللہ, ایک حدیث سنے پھر آگے چلتے ہیں. کیا ہوگا اس دن, کیا ہوگا اس دن. اللہ اکبر. سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت کعب احبار سے کہتے ہیں, اے کعب, اگر مائیں اور بہنیں بھی ہیں ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں. سیریل دیکھنے والی میری بہن, دوپٹے کو مفسر بنانے والی میری بہن, اللہ اکبر, اپنے پرس میں ہیروئن کی فوٹو رکھنے والی میری بہن, موبائل کے اسکرین پر زانیہ اداکاروں کی تصویریں رکھ کر کے ان کی طرح لباس پہننے والی میری بہن, ذرا غور تو کر, ذرا سوچ تو صحیح, کیا ہوگا اس دن. اس دن کیا ہوگا جسے محشر کہتے ہیں. فاروق اعظم کعب احبار سے کہتے ہیں, اے کعب, ذرا مجھے ایسی بات سنا دے کہ میرے دل میں اللہ کا ڈر اور پیدا ہو, اللہ کا خوف اور پیدا ہو, اللہ کی خشیت اور پیدا ہو. حالانکہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا فاروق اعظم اللہ سے اتنا ڈرتے تھے کہ رونے کی, مسلسل رونے کی وجہ سے آپ کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے. فاروق اعظم جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی کہ عمر جنتی ہے, 10 لوگوں کو جنت کی بشارت دی. ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, سعد فی الجنہ, سعید فی الجنہ, ابو عبیدہ فی الجنہ, اللہ اکبر, عبد الرحمن فی الجنہ, ابو عبیدہ فی الجنہ. حضور نے انہیں جنت کی بشارت دی. ان کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں. اور ایک بات آپ سے کہہ دوں, جنہیں رسول اللہ جنت کی بشارت دے, اللہ اکبر, اب وہ فاروق اعظم اتنا رو رہے ہیں آخرت کے لیے, آخرت کے خوف سے کہ چہرے پہ آنسوؤں کے نشان ہے, اسی پر بھی قرار نہیں, اس پر بھی سکون نہیں, اس پر بھی اطمینان نہیں. کون؟ عمر ابن خطاب, کسی مسجد کا متولی نہیں. اللہ اکبر. کون؟ عمر ابن خطاب, کسی مسجد کا خطیب امام نہیں. وہ عمر ابن خطاب جو رسول اللہ کے دوسرے جانشین اور خلیفہ ہیں. اللہ اکبر. توریت میں ان کا ذکر ہے, انجیل میں ان کا ذکر ہے, زبور میں ان کا ذکر ہے, قرآن میں ان کا ذکر ہے, اور وہ مشورہ دیتے ہیں تو ان کے مشورے کی تائید میں اللہ رب العزت قرآن کی آیتیں نازل کرتا ہے. 22 آیتیں عمر ابن خطاب کے مشورے کی تائید میں اللہ نے قرآن کے اندر نازل فرمائی ہے. وہ عمر ابن خطاب جس کے لیے آقا نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتے. لا نبی بعدی, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. آپ اندازہ کریں وہ آخر محشر ہوگا کیا جو عمر کو رلا رہا ہے, عمر ابن خطاب کو رلا رہا ہے, جو صدیق اکبر کو رلا رہا ہے, جو علی مرتضیٰ کو رلا رہا ہے, جو عثمان غنی کو رلا رہا ہے. محشر ہے کیا؟ اللہ اکبر. جس کی برات میں سورۃ النور کی آیتیں اترتی ہے وہ عائشہ صدیقہ محشر کو یاد کر کے رو رہی ہے. محشر ہے کیا؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ اللہ کریم ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین اتنا روتی تھی کہ دوپٹہ اتنا بھیگ جاتا تھا کہ ایسے نچوڑا جاتا تھا, جیسے دوپٹہ دھو کے پانی سے نچوڑتے ویسے نچوڑا جاتا تھا تو آنسو ٹپکتے. جس کا شوہر مالک جنت ہو وہ رو رو کے دوپٹہ تر کرے, اور جس کے شوہر کو استنجا کا طریقہ بھی نہیں پتا وہ سکون سے بیٹھی ہے کہ میں جنت میں ہوں. کہاں ہے؟ حقائق کی طرف آؤ. بدعملی کا شکار ہو کر جنت کے خواب نہیں, بالکل نہیں. مسجدوں کو ویران کر کے جنت کے پوری زندگی جو قرآن ہاتھ میں بھی نہ لے وہ جنت کے خواب. میں مایوس بھی کرنے نہیں آیا آپ کو. اللہ کی رحمت, اگر اللہ چاہے, میرا عقیدہ ایک میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت کتنی, مجھ سے سولا کو کافی اشارات, میرا عقیدہ ہے. لیکن غور کریں جلدی. فاروق اعظم کعب احبار سے, اے کعب
مجھے ایسی بات سنا میرے دل میں اللہ کا ڈر اور پیدا ہو. یعنی جتنا ڈر زیادہ ہوگا اتنا اچھا. اب کعب بیان کرنے لگے. پھر اس کے بعد گفتگو کا آخری حصہ اینڈ کی طرف ہم جائیں. کعب کہتے ہیں, کعب امیر المومنین, جہنم جب قیامت کے دن لائی جائے گی, محشر میں جہنم کو لائیں گے, 70,000 فرشتے جہنم کے منہ میں آگ کی لگام دے کر اس کو کھینچ کر لائیں. تو محشر میں جہنم 3 مرتبہ سانس لے گا. کعب بیان کر رہے فاروق اعظم کے سامنے 3 بار. نمبر 1, پہلی بار جب وہ سانس لے گا اور اس کے شرارے اٹھیں گے تو کعب کہتے ہیں امیر المومنین, لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ سارے لوگ اس آگ کو دیکھ کر کے جو شرارے اٹھیں گے سب بھول جائیں گے, کچھ ان کو یاد نہیں رہے گا, سب بھول جائیں. دوسری مرتبہ جب جہنم سانس لے گا اور اس کے شرارے اٹھیں گے تو جتنے محشر والے ہوں گے ان کا دل سینے سے نکل کر ان کے حلق میں اٹک جائے گا. توجہ, مچھلی کا کانٹا اگر حلق میں پھنستا ہے تو کیا ہوتا ہے, نرم نرم گیہوں کی روٹی کا لقمہ اگر حلق میں پھنستا ہے تو کیا ہوتا ہے. کعب احبار کہہ رہے امیر المومنین, یہ دل سینے سے نکل کر حلق میں پھنسے گا, یہ حال ہوگا. سوچو, اللہ کہہ رہا ہے اس دن کی فکر کر. کیا فکر ہے, کیا بھیجا ہوں, یہی جھوٹ بولتے, غیبتیں کرتے رہے, وعدہ خلافی کو کبھی گناہ بھی نہیں سمجھا, بہنوں کی حق تلفی کو کبھی گناہ بھی نہیں سمجھا, پھوپھیوں کی بددعا کو کبھی گناہ بھی نہیں سمجھا, ماں باپ کو چھوڑ کے بھاگنے کو کبھی گناہ بھی نہیں سمجھا. کہاں رہے, کس دنیا میں رہے, عیش عیش عیش, آرام آرام آرام. مولانا اللہ کریم معاف کرے گا. اللہ کو کریم جاننے والے اور اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے میرے بھائی, کبھی تو نے اللہ کو قادر جان کے زہر کھایا, کبھی اللہ کو قادر جان کے چھری اپنے پیٹ میں ڈالی؟ نہیں. ارے جب وہ کریم ہے, گناہ پہ بخش سکتا ہے, تو وہ قادر بھی ہے, زہر کھانے کے بعد بھی تجھے زندگی دے سکتا ہے, چھری پیٹ میں ڈالنے کے بعد بھی تجھے زندہ رکھ سکتا ہے. لیکن اللہ کو قادر سمجھ کر نہ کبھی پیٹ پہ چھری ڈالی, نہ اللہ کو قادر سمجھ کے کبھی زہر کھایا. جب اللہ کو قادر جان کے زہر نہیں کھاتا تو اللہ کو کریم جان کر گناہ کیسے کرتا ہے, اس کے غضب کو چیلنج کیسے کرتا ہے. ہاں, رات کے 3 بجے تک فلم دیکھتا رہا, لیکن کبھی رات اس نیت سے نہیں جگا کہ چلو فجر کا وقت قریب ہے, اگر لیٹ سوں گا تو فجر چھوٹ جائے گی. نہیں. ہاں, سیٹ نے اگر دھمکی دی نوکری پہ جلدی نہیں آئے گا نا تو میں تجھے نوکری سے نکال دوں گا. 10,000 کی نوکری پر رکھنے والے سیٹ کی دھمکی پر پوری رات بے چینی میں گزاری کے ٹائم ہوگا تو نوکری پہ جاؤں گا. لیکن وہ اللہ جس نے ساری نعمتیں دی, اس نے بھی کہا اگر نافرمانی کرے گا وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ, میں تجھے جہنم میں ڈالوں گا. کبھی بے چین ہوا, کبھی بے قرار ہوا؟ یہ رسول اللہ نے فرمایا. ایک وقت کی نماز چھوڑنے پہ تیرا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جائے گا. کبھی اگر یہ افواہ پھیل گئی کہ پولیس اسٹیشن میں تیرا نام آ گیا تو تو کتنا دوڑ بھاگ کر کے مٹانے کی کوشش کرتا ہے. پولیس اسٹیشن میں نام آ جائے تو تیری نعتوں کی نیند اڑ جاتی. جہنم کے دروازے پہ نماز چھوڑنے سے تیرا نام لکھا گیا, تیری نیند کیوں نہیں اڑتی میرے بھائی؟ مطلب تو نے اسلام کو کھیل تماشا سمجھا. کیا سمجھا مذہب کو؟ کھیل تماشا, مولویوں کی دھمکی؟ ہرگز نہیں. اگر مذہب پہ سچے دل سے ایمان لائے ہو تو رسول اللہ کا فرمان تمہیں بے چین نہیں کرتا, ہمیں بے قرار نہیں کرتا کہ جو ایک وقت کی نماز چھوڑ دے اس کا نام جہنم پہ دروازے پہ لکھا جائے. جہنم کے دروازے پہ نام, پولیس کی لسٹ میں نام آئے تو رشوت دے کے نام کٹ سکتا ہے, جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جائے, کون کٹ کروائے؟ کس میں ہمت ہے کٹ کروانے کی؟ سوچو تو ڈر کیوں نہیں لگتا؟ کس دنیا میں رہتے ہو آپ میرے بھائیوں؟ مرنے کے بعد پچھتاؤ گے کہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا تھا کسی اور کو. داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینک رہا تھا, اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. جرائم کر رہا تھا, اپنے آپ کو دھوکہ. کسی کی نہیں سنی. یہ دنیا ہے, پہلی اور آخری بار آئے ہو, نہ اس کے بعد پھر آؤ گے, نہ اس سے پہلے کبھی آئے تھے.
सब बर्बाद होगा। याद रखना, दुनिया के इम्तिहान में नाकाम हो जाओगे, फिर चांस है कामयाब होने का। अल्लाह के इम्तिहान में नाकाम हो गए, कोई चांस नहीं मिलेगा। आइए जल्दी जल्दी बात पूरी कर लूं। क्या फारूक आजम को काब कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, दिल हलक में अटकेंगे हलक। क्या वक्त हो। अल्लाह हम तुझी से मदद चाहते, ऐ करोड़ों माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाले, आज तेरे बंदे तेरी ही पनाह चाहते हैं। तेरे महबूब की बारे के बताए हुए जो बातें हम उस पर ईमान लाते हैं, लेकिन तुझसे तेरे करम का सवाल करते। फिर फारूक आजम इतना रोए, दाढ़ी भीग गई, आंसू दाढ़ी से टपकने लगे, हालत गैर हो गई। काब कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, इसी पे बस नहीं होगा। तीसरी मर्तबा जब जहन्नम सांस लेगा ना, तो ऐसे शरारे उठेंगे कि अवाम तो अवाम, पब्लिक तो पब्लिक, औलिया सहाबा सब अपनी जगह, नबियों की ये शान होगी। तीसरी मर्तबा जहन्नम की आग को, उसके शरारे को उठता देखकर नबियों की क्या शान होगी वो सुन लें। फिर दूसरे रुख पे चलते हैं। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, काब कहते हैं, आपको मैं हवाला पेश कर दूंगा, काब ने जो बयान किया मेरे पास पीडीएफ में भी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं मुबालगा कर रहा हूं, मैं यहीं से आपको पेश कर मौलाना के पास दे दूंगा, आप देख लेना, चेक कर लेना। काब कहते हैं जब तीसरी बार जहन्नम सांस लेगा और जब शरारे उड़ेंगे ना, अमीरुल मोमिनीन शरारे उड़ेंगे, तो उस वक्त की कैफियत ये होगी कि इब्राहिम खलीलुल्लाह जैसा नबी अपने घुटने जमीन पे रख के अल्लाह से कहेंगे, अल्लाह तूने मुझे खलील बनाया था, आज मुझे अमान दे दे, आज मैं अमान चाहता हूं तेरी। और खलीलुल्लाह कहेंगे, आज मैं किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, मुझे कुछ नहीं मांगना, किसी के लिए कुछ नहीं, सिर्फ तेरी अमान चाहिए। कौन? मस्जिद बना के खुश होने वालों, जिसने काबा बनाया, बकरीद पे बकरे कुर्बान करने वालों, जिसने अल्लाह की मोहब्बत में एक लौते बेटे की गर्दन पे छुरी रखकर बता दिया, अल्लाह ये बेटा प्यारा नहीं है, तू प्यारा है? जिसने दूध पीते बच्चे और जवान बीवी को अल्लाह के हुक्म पर वादिये गैर ज़ी ज़रा में छोड़ा, अल्लाह के हुक्म पर, उस खलीलुल्लाह की शान ये होगी, उस खलीलुल्लाह की, अल्लाह मुझे अमान दे, तेरे खलील को अमान दे, मैं आज किसी के लिए कुछ नहीं मांगता मौला। भाइयों, अल्लाह के खलील की ये शान है। मैं और आप कहां खड़े हो? कहां खड़े हो? जराइम करने वाले मेरे भाइयों, जुर्म करने वाले, गुनाह करने वाले, पाप करने वाले, रातों के पापी बन के सुबह को सफेद कपड़े पहनकर मुखय्यर कौम मिल्लत, मस्जिद के मुतवल्ली और पता नहीं क्या क्या झूठे अलकाबात अपने साथ लगाकर सोकाल इज्जतदार बनने वालों, हमारा क्या बने? अगर कोई हमारे नाम के साथ हाजी कहना भूल जाए तो हम लुकमा देते, में हज भी किए। वो हाजी नहीं है, सिर्फ काबा बना करके पूरी कायनात को हज के लिए बुलाने वाली शख्सियत है। खलीलुल्लाह के अल्लाह आज मुझे अमान चाहिए। मुझे कोई ये कहता है ये नबियों को माज़अल्लाह इस तरह पेश करते हैं, मैंने कहा ये नबियों की शान है, क्योंकि अल्लाह से डरना ये ऐब नहीं है, ये अल्लाह से डरना फजीलत है। हाँ, अल्लाह के डर से खलीलुल्लाह, हालांकि वो लोग साहिब वजाहत लोग हैं, अल्लाह की बारगाह से अमन अमान दिए हुए लोग हैं, लेकिन जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। जो जितना बुलंद होता है वो अल्लाह का उतना वफादार होता है, वो अल्लाह से उतना ज्यादा डरने वाला होता है। अल्लाह अकबर। खलीलुल्लाह कहेंगे मुझे अमान। हजरत फारूक आजम रोने में और इजाफा कि अमीरुल मोमिनीन इसी पे बस नहीं, मूसा कलीमुल्लाह भी अपने घुटने जमीन पे रखे, ए अल्लाह तू मुझसे कलाम करता था ना, मुझसे तूर पे बुला बुला कर प्यार की बातें करता था। मिन जानिबि तूरिल अयमन व कर्रबनाहु नजिया, मिन जानिबि तूरिल अयमन व कर्रबनाहु नजिया। ओ मूसा मेरे कलीम, तूर के दाईं तरफ आ ताकि तुझसे प्यार की बातें कर, सरगोशी करूं तुझसे प्यार की। मौला जिसे सरगोशी करने के लिए पहाड़ के दाईं तरफ बुलाता था, आज वो कलीम कहता है मुझे अमान दे, मैं आज किसी के लिए कुछ नहीं मांगता। इसी पे बस नहीं। फारूक आजम रोते रोते हालत गैर में
تو کہتے امیر المومنین اسی پہ بس نہیں، آپ نے کہا نا کہ مجھے کچھ بتا اور خوف میں اضافہ ہو تو پھر سن لے۔ اس دن بن باپ کے پیدا ہونے والے، کنواری بتول مریم سے پیدا ہونے والے، کلمت اللہ، روح اللہ حضرت عیسیٰ کہیں گے اے اللہ آج میں میری امی مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا، میری ماں مریم کے لیے بھی میں کچھ نہیں مانگ، مجھے امان دے دے، مجھے امان۔ فاروق اعظم رو پڑے اور رو پڑے اور رو پڑے تو کعب کہتے ہیں امیر المومنین، امیر المومنین، جہنم کو بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا کھولا جائے گا مشرق میں تو مغرب میں جتنے لوگ کھڑے ہوں گے ان کے بھیجے اس آگ سے کھولنے لگیں گے، ادھر والوں کا نہیں، اپوزٹ سائڈ والوں کے بھیجے کھولنے۔ اب ایک اور بات سن لے اور بات دوسری طرف، اب کعب کہتے ہیں امیر المومنین بفرض محال، بفرض محال، بفرض محال اگر آدمی 70 نبیوں کے برابر بھی عمل لے کر محشر میں جائے گا، جبکہ ایک نبی کے برابر غیر نبی عمل نہیں کر سکتا، بلکہ غیر نبی کی بات تو اپنی جگہ، عمر ابن خطاب ساری زندگی صدیق اکبر کی طرح نیکی نہ کر سکتے، اسی لیے تو فرمایا عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں پر ابو بکر کی ایک رات کی نیکی بھاری ہوگی، ہے نا۔ یہاں تو نبی کی بات، نبی اور غیر نبی کی بات نہیں، یہاں تو امتی اور امتی کی بات ہے، اللہ اکبر۔ لیکن غور سے سنو، یعنی عمل پر بھی مغرور مت ہوئیے۔ اگر کوئی سوچ رہا کہ میں تہجد پڑھتا ہوں، میری داڑھی ہے، میں نمازی ہوں، میں حج ہوں، تو یہاں کعب اس کی بھی غلط فہمی دور کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ امیر المومنین بفرض محال اگر 70 نبیوں کے برابر بھی کوئی عمل لے کر جائے تو بھی اس کو اپنا عمل حقیر لگے گا کہ میں کچھ نہیں کر کے آیا۔ تو جس نے پوری زندگی نماز نہیں پڑھی اس کا کیا ہوگا؟ لیکن اب دوسرے رخ کی طرف آتے، کیونکہ سنی ہوں نا، اور کنورٹڈ سنی نہیں ہوں، پشتینی سنی ہوں الحمدللہ، اور شکر کے طور پہ کہوں ہندوستان میں کنورٹ ہونے والا مسلمان نہیں ہوں، پشتینی مسلمان۔ نعرہ تکبیر۔ سنیے، اب ہم یہ حالات دیکھ کر پھر آ جاتے اس طرف، دوسری طرف توجہ کریں، کیونکہ مایوس کرنے نہیں آئے، یہ سب ذہن میں رکھنا۔ اب ہم دوسری طرف خلیل اللہ عرض کریں گے میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، اپنے لیے امان مانگتا۔ کلیم اللہ کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، اپنے لیے امان مانگتا۔ روح اللہ، کلمت اللہ امی کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا، اپنے لیے امان مانگتا۔ جب انبیاء کی شان یہ ہوگی تو وہاں ایک منظر لوگ اور دیکھیں گے، وہ منظر کیا ہوگا؟ جب سب کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں مانگے گا تو اس وقت ایک ایسی ہستی ہوگی، کالی کالی زلف والی، سونے سونے چہرے والی، کھلے کھلے رخسار والی، نرگسی آنکھوں والی، ایسے حسن و جمال کا پیکر، وہ کوئی اور نہیں، وہ آمنہ کا لال، عبداللہ کا لخت جگر، نبیوں کا امام، سید الانبیاء، قائد المرسلین، مزمل، مدثر، طٰہٰ، یاسین، اول آخر، جس کے لیے کائنات بنی، وہ اپنا سر سجدے میں رکھ کے، وہ گھٹنے زمین پہ رکھ کے اپنے لیے امان مانگیں گے، اور یہ سر سجدے میں رکھ کے اپنے لیے کچھ نہیں مانگیں گے، کہیں گے میری امت کو بخش۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، میری امت کو بخش دے۔ دوسری حدیث سن لیں، میری امت کو بخش دے۔ دوسری حدیث سن لیں، محشر بپا ہے، یہ صحیح کی روایت ہے، محشر بپا ہے، توجہ کریں، محشر بپا ہے، اسی میں سب پریشان، سب پریشان، سب حیران، سب مل جل کر ایک دوسرے کے ساتھ باتیں، کیا مصیبت، کیا مصیبت، کیا مصیبت، کیا تکلیف، کیا تکلیف۔ سب مل جل گئے، ایک کام کرو، کون مدد کر سکتا ہے آج؟ آج کون مدد کر سکتا ہے؟
تو کوئی کہے گا آج کوئی مدد کر سکتا ہے تو ابا جان کر سکتے. ہم سب کے ابا ہیں، پوری کائنات کے انسانوں کے ابا بابا آدم علیہ السلام. چلو ابا جی کے پاس، کیونکہ مسئلہ پھنستا ہے تو آدمی ابا کے پاس ہی جاتا. چلو ابا جی کے پاس، پورا محشر ابا کے پاس. ابا جان سب کے باپ ہو، اللہ بہت غضب کر رہا ہے، اللہ بہت جلال کا اظہار کر رہا ہے، ہماری ہمت نہیں اس کے پاس جانے کی. اور ہنسنے ہنسانے کی بات نہیں، عبرت کی بات. جو آج دنیا میں تبلیغیں کرتے ہیں نا کہ اللہ کے پاس ڈائریکٹ جانا چاہیے، کسی اور کے پاس نہیں جانا چاہیے، وہ لوگ بھی اس دن پہلے اللہ کے پاس جانے کی کوشش نہیں کریں گے. وہ سب لوگ سبحان اللہ وہ سبحان اللہ ابا کے سبحان پاس ہی اللہ آئیں. سبحان ابا اللہ. کے پاس ہی. اس لیے میرا مشورہ ہے بھائیو، مولویوں کے کہنے پر بگڑو مت، پریشان نہیں ہونا، اپنی آخرت مت خراب کرو. مولویوں کے کہنے پہ مت چلو، مولا رسول اللہ کے کہنے پہ چلو. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب اس دن بھی کسی کے پاس جانا ہے تو اس سے پہلے ہی آ جاؤ. آخری میں جانے کی بجائے پہلے ہی آ جاؤ تاکہ امان ملے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانگ. کسی کے بھی کہنے پہ نہ چلو، حضور کی بات، ہاں اسی مولوی صاحب کی بات مانیں گے جو رسول اللہ کی بولی کی طرح بولی بولتا.